in Islamabad. ٹھیک ہے. سیکنڈلی And number two, we wanted to ask you کہ آپ لوگ اسلام آباد کب آئیں گے, ڈاکٹر معیز اسلام آباد کب آئیں گے؟ ٹھیک ہے محمد علی, میں آپ کو دونوں کے جواب دیتی ہوں. CDs آپ کو اویلیبل ہوں گی, اگر آپ کو میں آپ کو بتا دیتی ہوں جواب, آنر دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے, جی جی, تھینک یو سو مچ. نو پرابلم. اچھا محمد علی صاحب, وہ سارے لوگ جن کو اسلام آباد لاہور میں اگر ہماری CDs نہیں مل رہی ہیں, جسٹ گیو اس اے کال, جو نمبر شو ہو رہا ہے ہم آپ کو CDs TCS کر دیں گے, ہم آپ کو CDs بھیج دیں گے, تو آپ کو ایشو کرنے کا ایشو کوئی نہیں ہوگا, آپ کو CDs مل جائیں گی. ورنہ ہم اسلام آباد آئیں گے نیکسٹ منتھ جولائی میں, آپ اسلام آباد میں ہمارا جو ہوگا ورک شاپ, وہاں کے بھی آپ CDs لے سکتے ہیں. آئی تھنک 15-16 کو ویل بی ان اسلام آباد, بٹ اف یو نیڈ دا CDs گیو اس اے کال آن دیٹ نمبر. اور ایسا آپ نے اتنے دنوں آپ نے کال کی تو آپ کو ہماری طرف سے ہیلتھ TV کی طرف سے ہم آپ کو ایک CD دے رہے ہیں محمد علی صاحب کو. انفیکٹ تینوں CDs سے سیٹ دے رہے ہیں, لیونگ پاورفلی, ڈیپ ریلیکسیشن اینڈ اسٹریس مینجمنٹ. ویری So گڈ. this was a great call. Thank you so much, and you want something from Health TV. دینے والی جو عادت ہے نا, اگر ہمارے قوم سیکھے نا بغیر کسی غرض اور مطلب کے, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اچھا اب تھوڑا سا اور چلوں آگے میں. اچھا اب ہم نے تو کیٹیگرائز کیا, اور بھی مختلف چیزیں آتی ہیں, بہت ساری کمپلیکسز, بہت ساری واقعات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اب جیسے اس بچے کی بات کی, جو حاتم علی بچہ ہے, اب وہ قاسم علی ڈیف اینڈ ڈم ہے نا, اب اس کو کسی ایسی ایکٹیویٹی میں لگائے جس کا تعلق ویژول سے ہو, یا میرے خیال میں ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کے لیے بہترین کنیستھیٹک ہے اگر وہ وڈ کارونگ یا کوئی ایسی چیز, فیکٹری بھی جا سکتے ہیں, فیکٹری بھی اگر وہ انگلیوں کا استعمال کریں, جیسے وڈ کارونگ میں ہوتا ہے, کلے وغیرہ میں, کلے ورک میں ہوتا ہے, تو ایموشنز کو ایک ریلیز ملتی ہے, یعنی کہ ایک وینٹیلیشن ملتا ہے. تو وہ پھر خیر دیکھ کے بات کریں گے. اب تھوڑے سے اور آگے چلیں. اچھا آپ ایموشنل اس پہ آئے تھے کہ ہم نے بتا دیا کہ کمپیئر نہ کریں بچوں کو, ریلیٹو ہوتا ہے. اور ایموشنل, اس میں یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس بول رہی ہوں میں, سوری, ایموشنل کمپلیکس کے اندر یہ بھی چیز بڑی آتی ہے کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل ٹی وی بہت بڑا رول ادا کرتا ہے کہ آپ, میں نے بہت سارے, آئی ایم نو فرینڈس وتھ اینی ون, بٹ بہت زیادہ میں نے دیکھا جی آپ دیکھیں میں نے 45,000 کا جوڑا ملا ہے پہنا ہوا ہے اور یہ آپ کو مل جائے گا. اب جو گھر میں بیٹھی ہوئی عورت ہے وہ اتنے بڑے کمپلیکس کا شکار ہو رہی ہے اور اس سے وہ اپنے ہسبینڈ سے لڑ رہی ہے, تو واٹ شوڈ دا وومن ڈو؟ دیکھیے بات یہ نا کہ اگین ہم ایک لکڑی سے سب کو ہانک نہیں سکتے, رائٹ. میڈیا کا بہت پازیٹو رول بھی ہے اور کہیں کہیں میڈیا کا نیگیٹو رول بھی ہے. ہم پازیٹو نیگیٹو رول کی بات کریں گے. آپ کے فیوریٹ ملک سے کال ہے کینیڈا سے. اچھا, ہم وہ پہلے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ فائن. والے کیسی ہیں آپ؟ کون کہاں سے؟ میں طلعت بات کر رہی ہوں کینیڈا سے. طلعت کینیڈا سے, جی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. کین آئی ٹاک ٹو ڈاکٹر؟ یس یو کین ڈیفینیٹلی ٹاک ٹو ہم. السلام علیکم جی. السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن, تھینک یو, بیٹر اینڈ بیٹر. مائی ہارٹ از پاؤنڈنگ, او گاڈ آئی کینٹ بلیو آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو ایکچولی. بڑی بات ہے جی, آپ نے اتنے دور سے کال کی, تھینک یو ویری مچ. جی کہیے. And thank you so much. You discussed my question, the hijab one, and I'm pretty much satisfied. But still have few more questions. لیکن مجھے ایک یہ کرنا ہے کہ آپ اتنا ہیزیٹیٹ کیوں کرتے ہو ریلیجن پہ بات کرنے میں؟ اینڈ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ ریلیجن تو مائنڈ سینسز سے الگ نہیں ہو سکتا ہے, تو آپ اتنا الگ کیوں کر لیتے ہیں اس کو؟ بالکل جواب دیتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جو آج کمپلیکس کے اوپر بات ہو رہی ہے, آئی وانٹ ٹو نو لائک کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کمپلیکس ہو اور اسے پتا نہ ہو؟ ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم جواب دیتے ہیں. آپ کو ہم جواب دیتے ہیں. آئی ایم سو جیلس دس یا گائے, ان کی ایوری شو پہ کال لگتی ہے, ہاؤ کم؟ ہم لوگ ٹرائی کرتے رہتے ہیں, ہمیں کال ہی نہیں لگتی ہے. اچھا, دس یا گائے ٹرائز ہی اسٹارٹ کالنگ اس فرام 8:30, 9 بجے. تو مجھے کیا منتر بتایا وہ اصل میں اس سے ہمارا مائنڈ ہے, اسی کا اپنا مائنڈ کا پاور یوز کر رہا ہے. وہ تو ہمیں یا صاحب ہمیشہ کال کر دیتے ہیں, مائنڈ کا پاور بہت لا آف اٹریکشن یوز کر رہی ہوتی ہوں. آپ کا لا آف اٹریکشن آج کام کر گیا نا, اور ہمارے سینئر پروڈیوسر ہم ان کو کہہ دیں گے کہ جی آپ کی کال تو ہمیشہ. اور طلعت اگر کبھی بھی کوئی ایسا سوال آپ چاہتے ہیں نا, تو وہ جو لیسنز آف لائف میں جواب دے دیا اس میں ہم دے سکتے ہیں. لاسٹ میں نے حجاب پہ دیا. کبھی ایسا ہو کہ ہمارا شو نہیں بھی چل رہا ہو تو آپ سوال کنٹرول روم میں لکھوا دیں تو وہ بھی ہمیں دے دیں گے, ٹھیک ہے؟ یا ہمیں ڈاکٹر موئز کا لاؤنج فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے اس کو جوائن کر لیں. تھینک یو سو مچ. جی وہ تو میں کرتی ہوں, وہ ضرور. کچھ پرسنل کوشچن ہوتے ہیں تو میں میسج میں کرتی ہوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ طلعت, تھینک یو, ہیو اے نائس ٹائم. تھینک یو سو مچ, یو گائز ڈوئنگ اے ریئلی فینٹاسٹک جاب. تھینک یو, لو یو, ٹیک کیئر. میرے خیال میں لائیو اسٹریم پہ دیکھ کر یہ کال کرتی ہے. اور اس نے لاسٹ ٹائم ایک سوال پوچھا تھا
کہ حجاب اصل میں ہے کیا، تو وہ لیسنز آف لائف میں نے اس پہ اچھا اب ان کا سوال یہ تھا. پہلا تو ان کا سوال تھا کہ ریلیجن پہ بات کیوں نہیں کرتا. میں بیسکلی میں اس لیے نہیں کرتا، پہلی تو بات ہے میں کوئی ریلیجس اسکالر نہیں ہوں، میں کوئی ریلیجس اسکالر نہیں ہوں. اور میں ایک عام سا آدمی ہوں اور میری باتیں کچھ ڈفرینٹ لیول پہ ہوتی ہے. میں عام سا آدمی جو خاص باتیں کرتا ہوں. اصل میں لیول کی فرق ہوتی ہے نا. اب آپ میری بات اگر آپ کے ذہن میں وہ نظریات ہی نہیں ہے، وہ کانسیپٹس ہی نہیں ہے، تو میری بات آپ کے حضرت علی کا ایک بہت ہی خوبصورت کال ہے اور میں نے زندگی میں اس کال کو پریکٹیکلی دیکھا ہے. رائٹ، حضرت علی کا ایک کال ہے، پہلے انگلش میں بولوں گا پھر اردو میں بولوں گا. پیپل ول ریجیکٹ اینڈ اپوز what they cannot believe اور can't understand. ٹھیک ہے. آپ جو بات کہتے ہیں کسی سے، لوگ اگر اسے نہیں سمجھ پاتے یا ان کا عقیدہ نہیں ہوگا تو وہ یا تو آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے آپ کی بات کو یا اپوز کریں گے. ٹھیک ہے. ریجیکٹ کو آئی ڈونٹ مائنڈ، اگر مجھے بات ریجیکٹ کر دیں، کوئی بھی حق ہے ہر ایک کو کرنے کا. اپوز میں لوگ اننیسیسری اپوزیشن میں آ جاتے ہیں. اننیسیسری انفیکٹ یہاں تک بھی ہوتا ہے، جو میں اپنے والد کے لیے بڑا انسیکیور ہوتی ہوں. میرے تو والد ہے نا، ان کے انسیکیور کہ اگر ان کی کوئی بات ہو تو آپ کہتے ہیں نا ورڈ کی آرٹیکولیشن کو تک کو چینج کر کے بات کر دی جاتی ہے، تو اس لیے ہم اوائڈ کرتے ہیں. بٹ نیچرلی ہمارا جو کلوز نیٹڈ ہمارا جو گروپ بات ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے چونکہ ہم نے ریلیجن کے بارے میں، ہم نے ریلیجن کے رسومات سیکھے ہیں، ہم نے اس کی روح نہیں سمجھی آج تک. تو ہوا یہ ہے کہ ریلیجن ہمارے لیے ریچول بن چکا ہے اور ریلیجن کو ہم نہیں سمجھ پائے آج تک کہ ہے کیا. تو اب اگر کوئی بات کرے گا تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس لیول پہ ہے ہی نہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے. ایک بڑا عجیب سا کوشچن آیا دماغ کے اندر جو میرا ایکسپیرینس بھی ہے اور جو میں چاہوں گی ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی چاہوں گی کہ ہم ڈسکس کریں. یعنی ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں بٹ ایک کوشچن ہے. میری ایک فرینڈ ہوا کرتی تھی اینڈ شی نیور یوز ٹو کال ہر سیلف ایز کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے. رائٹ، نہیں پڑھے نہیں پڑھے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. بٹ شی یوز ٹو کال ہر سیلف ایز این ایتھیسٹ. رائٹ، اب مجھے پتا تھا شی از ناٹ این ایتھیسٹ. وہ خدا سے مانگتی ہے دعا، وہ کہتی تو او مائی گاڈ اللہ میں پلیز میری ہیلپ کرو، کہتی ہے مطلب اسپونٹینیسلی. بٹ وہ کہتی تھی میں ایتھیسٹ ہوں، میں کسی کو نہیں مانتی. اب وہ کیا کمپلیکس ہے، مطلب بیسکلی یہ بھی ایک ان تھنگ ہے، فیشن. ہاں اٹس اے فیشن ہے کہ یو کال کہ جی آئی ڈونٹ بلیو ان دس کائنڈ آف ریلیجن. ہاں آئی بلیو ان سم سپیریئر بینگنیس یا پھر آئی بلیو دیر از سم یونیورسل فورس ایٹ ورک. تو یہ ایک فیشن کے اندر آتا ہے. اور اگر ایک گروپ ہوتا ہے ایسا جو آپ کو ان کر لیتا ہے اپنے اندر، اگر آپ اس قسم کے ویوز رکھتے ہو، رائٹ، اور اس کے برعکس اگر آپ کا ویو ہے کہ جی اللہ ہے اور رسول ہے اور آسمانی کتابیں ہیں، تو آپ کو تکیانوسی سمجھا جاتا ہے، پرانے وقتوں کا سمجھ جاتا ہے. اچھا خیر، اس بات سے قطع نظر کے کیا میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس پہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن کر چکا ہوں ریلیجن کے ڈفرینٹ ایسپیکٹ پہ، مگر اس کے لیے پھر وہ کلوز گروپ چاہیے جو سمجھے، جو کئی سالوں سے میرے پاس آتا ہے. کئی سالوں سے آپ کے پاس آ رہا ہے. اگر ہم نیچرلی اب ٹائم ہمارا اوور ہونے پہ ختم ہونے پہ آ گیا، ہم بہت ڈسکشنز اور باقی رہ گئے ہیں کہ انفیریٹی کمپلیکس ڈپریشن کی طرف کس طرح لے جاتا ہے ہم کو، اینڈ ہاؤ اٹ از. ایک تو کہتے ہیں نا کمپلیکس ہے جی چلیں کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا، بٹ ہاؤ اٹ از ایکچولی از لائک اے وائرس ٹو آر، کہتے ہیں نا آر نسل، جو ہماری نسل جنریشن آنے والی اس کے لیے کس طرح ایک وائرس ہے یہ. تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تھرسڈے کو. تھینک یو سو مچ فار آل دا سپورٹ. آپ کی سارے ای میلز، آپ کے سارے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ. ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کروں گی، جب ڈاکٹر موئز بات کرنے سے پہلے، کہ آپ لوگوں کی طرح نہ ڈھلیں، لوگوں کو اپنی طرح ڈھلائیں. دس از سمتھنگ بیکاز آپ یونیک ہیں. اگر آپ دوسروں کی طرح بن جائیں گے تو آپ بھی ایک عام انسان ہیں. اپنے پہ کانفیڈنس رکھیں اور آپ سے اپنا میں یونیک ہوں. اگر کسی کو بننا ہے تو میری طرح بنے، میں کیوں کسی کی طرح بنوں. کیپ دس تھاٹ ان یور مائنڈ. ہیو اے نائس نائٹ. کل میری برتھ ڈے ہے تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ سم وشز فرام مائی ویورز. میں خود ہی کہہ رہی ہوں تو پلیز ڈو گیو وش می. اب آپ ڈاکٹر موئز، میں تو 12 بجے کے بعد رات کو وش کر دوں گا تمہیں. اچھا جی، بہت ریزنز ہوتے ہیں کمپلیکس پیدا ہونے کے. ایک سٹوری ہے، پتہ نہیں آپ نے سنی ہے، میں نے کبھی سنائی کہ نہیں سنائی، مگر آج مجھے یاد آ رہی ہے وہ سٹوری. وہ سٹوری یہ کہ ایک فیملی ہوتی ہے، 4 بچے ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں، کچھ ان کے پاس جانور ہے، کچھ مرغیاں ہیں، کچھ بطخیں ہیں، ایک گائے ہے، ایک بکری ہے، اور ایک کمرے کا مکان ہوتا ہے. بیوی کو بڑا کمپلیکس ہوتا ہے کیونکہ گاؤں میں کسی کی اتنی بڑی زمین، اس کا اتنا بڑا گھر، اور یہ بہت غریب ہوتے ہیں، تو غربت کی وجہ سے بھی ایک کمپلیکس. مگر اس کو سب سے زیادہ، اس بیوی کو، اس عورت کو جو کمپلیکس ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمارا ایک کمرے کا مکان ہے، کیا یہ کمرہ بڑا نہیں ہو سکتا؟
ہر مرتبہ اپنے ہسبینڈ سے اپنے شوہر سے لڑتی اور پھر جہاں پتہ چلتا کوئی سائیں بابا آیا ہے کوئی پیر آیا ہسبینڈ کو اس کے پاس بھیجتی جا کے تعویذ لے کے اور کچھ کرو یہ کمرہ بڑا ہو جائے. بہت چھوٹا کمرہ ہے. خیر جی کئی سال گزر گئے. ایک دن پتہ چلا کوئی اللہ کا بزرگ کوئی درویش آیا ہوا ہے تو بیوی نے صبح سویرے شوہر کو بھیجا. شوہر درویش کے پاس گیا جا کے کہا بابا جی میں بہت پریشان ہوں میری بیوی نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے ہمارے کمرے کا مکان ہے مگر وہ کہتی ہے کمرہ بڑا کر دیں. اب میں کیسے بڑا کروں نہ میرے پاس پیسے ہیں اتنے وسائل نہیں میرے پاس آپ کچھ مدد کریں کچھ ایسا معجزہ کریں کہ میرا کمرہ بڑا ہو جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. پوچھا کیا ہے تمہارے پاس. اس نے کہا جی مرغیاں ہیں بطخیں بکری ہے گائے ہے وغیرہ تھوڑی بہت کھیتی باڑی کرتا ہوں. کہتے ہیں کام کرو جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے اور بالکل منع نہیں کرو گے. ایک ہفتے تک آج رات سے لے کر ایک ہفتے تک تم اپنے کمرے کے اندر تمام مرغیاں اور بطخیں رکھ دو سوتے وقت. اس نے کہا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے جگہ تو ویسی کم ہے ہم سو نہیں سکتے. اس نے کہا تم نے کہا تھا تم میری بات مانو گے تو یہ بات مانو. بہرحال وہ گھر گیا بیوی سے کہا. بیوی نے کہا عجیب آدمی ہے اللہ کا ولی ہے مگر ایسی بات کیسے کر رہا کوئی تعویذ نہیں دیا کچھ نہیں دیا. چلو کوئی نہیں مان لیتے. اب جی رات کو مرغیاں اور بطخیں رکھ دی. اب رات اتنی مشکل سے ان کی کٹی ہے کیونکہ ظاہر ہے مرغیاں اچھلے کودے بڑی مشکل سے انہوں نے ہفتہ گزارا. فوراً ایک ہفتے کے بعد اس نے بابے کے پاس بھیجا درویش کے پاس اپنے شوہر کو کہ تم اب جا کے بولو اس کو کہ کسی طرح بھی اب ہماری جان چھوڑا ہم نے بات مان لی. درویش نے کہا نہیں بھائی اب اگلے ہفتے تم یہ کرو کہ مرغی اور بطخیں تو ہے تمہاری جو بکری ہے وہ بھی تمہارے کمرے میں رہے گی. شوہر گیا وہاں پہ گھر پہ. بیوی نے کہا یہ کیا مصیبت ہے بکری بھی. اس نے کہا یار تم نے کہا تھا کہ کچھ ہوگا نا تو ہم بات مان لیتے لیٹس ایک ہفتے اور مزید انتظار کر لیتے. اب ایک ہفتہ تو بڑی تکلیف سے گزرا کیونکہ مرغی بطخ اور پھر بکری راتوں کو نیند بھی نہ ملے. خیر جی ایک ہفتہ اور گزر گیا. اب تو وہ بڑے امید سے بابے کے پاس آیا درویش کے پاس کہ بابا اب تو یقیناً ہم نے 2 ہفتے آپ کی بات مانی اب کچھ کرشمہ کریں کچھ منتر پڑھیں کچھ کرے کہ کمرہ بڑا ہو جائے. اس نے کہا نہیں ایک ہفتہ اور اس کے بعد ہو جائے گا. اچھا جی کیا کرے. اب وہ گائے بھی رات کو تمہارے ساتھ سوئے گی کمرے میں. شوہر بڑا حیران ہوا بلکہ پریشان ہوا. بہرحال آ کے بیوی سے کہا. بیوی پہلے تو بڑی خفا ہوئی کہ یہ کیسا بابا یہ کیسا درویش ہے. شوہر نے کہا تم نے تو بھیجا تھا اس کو میرے پاس میں تو نہیں خود گیا تھا. پھر بیوی نے کہا چلو یقیناً کوئی حکمت ہوگی اس میں یقیناً کوئی بابا خاص قسم کا تعویذ دیں گے یہ ہمارا صبر کا امتحان ہے. تو چلو ایک ہفتے کے لیے گائے بھی رات کو ہمارے ساتھ رہے گی کمرے میں. یہ ہفتہ قیامت سے کم نہیں تھا. پوری رات مرغیاں اچھلتی کودتی بطخیں کوکوا کرتی بکری ادھر سے ادھر ہوتی میں کرتی اور گائے کی وجہ سے جگہ ویسی کم ہو گئی. ایک ہفتہ گزرا. صبح سویرے شوہر کو اٹھایا اور کہا کہ فوراً جاؤ اور اب بابا سے کہو بابا ہم نے آپ کی ساری بات مان لی اب ہمیں کوئی جادو کا نسخہ بتا دیں تعویذ دے دیں کوئی دعا بتا دے کچھ کرے کمرہ بڑا ہو جائے. بابا کے پاس گیا درویش کے پاس. درویش نے دیکھا مسکرایا. بڑا تھکا ہوا چہرہ تھا اس پیارے شوہر کا. ظاہر 3 ہفتے سے نیند نہیں ملی تھی. کہا ٹھیک ہے بیٹا آج تمہارا کمرہ بڑا ہو جائے گا بس تم یوں کرو رات جب ہو تو سارے جانور کو باہر نکال دو تمام جانور کو بطخ مرغی بکری گائے اور اس کے بعد تم دیکھنا تمہارا کمرہ بڑا ہو جائے گا. شوہر بڑا حیران ہوا. اس نے کہا یہ عجیب آدمی ہے ہم تو آئے تھے کوئی چمتکار کرے گا کوئی معجزہ کرے گا کمرے کی سائز بڑی ہو جائے گی مرغی نکال دے بکری نکال دے کمرہ تو ویسا کا ویسا رہے گا. بہرحال افسوس کرتا ہوا آیا بیوی کے پاس آیا. یہ بھی بیکار گیا یہ بابا جو تھا یہ بھی کسی کام کا نہیں تھا. بیوی نے سوچا واقعی چلو اب انتظار کریں گے پھر کوئی آئے گا بابا اللہ کا ولی آئے گا کوئی فقیر آئے گا تو اس سے کچھ لے لیں گے نسخہ. رات ہوئی سارے جانور کو باہر نکال دیا. سونے لگے تو ایک دم سے بیوی شوہر سے کہتی ہے سنتے ہو میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلا سکتی ہوں یہ کمرہ بڑا کیسے ہو گیا. ناظرین وہ جو کمپلیکس تھا نا اس کمپلیکس کے اندر ہی اس کمپلیکس کا علاج موجود تھا مگر پتہ نہیں تھا کہ علاج کیا ہے. صرف ایک دانا شخص چاہیے تھا ایک درویش چاہیے تھا ایک صوفی چاہیے تھا کہ جو دیکھ سکے کہ اصل پرابلم کیا ہے اور اس نے اسی پرابلم میں ان کا حل بتا دیا. یعنی انسان جب مشکل ترین وقت دیکھتا ہے تو اسے پھر ان نعمت کا ہے اس نعمت کا احساس ہوتا ہے جو بظاہر جس کا اس کو احساس زندگی بھر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر والوں کو بہت ساری خوشیاں دیں توفیق دیں کہ یہ خوشیاں دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.